انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رونے والوں، ایک مرتبہ ارے جیسے ہی ہلال محرم ارے افق میں نمودار ہوا تھا، ارے تمہارے گھروں میں یہ عزا خانے سج گئے تھے، ارے یہ فرش عزا بچ گئے تھے۔ ہاں اسی غم سے ارے ہمارے گھر آباد تھے۔ ہاں زنارد حسین، ارے آپ نے ارے مسلسل 8 روز تک ارے اس عشرہ محرم میں شرکت فرمائی۔ ہاں زنارد حسین، ارے صاحب خانہ، ارے یہ کون ہوتے ہیں جو آپ کی یہاں تشریف آوری کا شکریہ ادا کر سکے، ارے آپ کو اجر دے سکے، ارے آپ کو اس کا اجر ارے حسین کی وہ ماں دے گی ارے جس نے حسین کو ارے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا۔ ہاں زدارد حسین، ارے شب عاشور آ گئی، ارے وہ کون سی شب آ گئی کہ جس رات ارے آپ کے یہ عزا خانے ارے رات بھر کھلے رہیں گے، ارے آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر ارے ایک عزا خانے سے دوسرے عزا خانے میں ارے حسین کا ماتم کرنے جائیں گے۔ ارے آج آپ ارے حسین کے ارے اس خیمے کی ارے چراغ کو بجھانے کی تعظیم میں ارے اپنے اپنے ہاتھوں سے چراغ جلا کر بتائیں گے اور مولا سے وعدہ کریں گے، مولا ارے شب عاشور اور روز عاشورا اگر ہم بھی کربلا میں ہوتے ارے ہم بھی اپنی حقیر جانوں کا نذرانہ مولا پر سے قربان کرتے۔ آزادارو، ارے آج حسین کا گھر آباد ہے، آج فاطمہ زہرا کا گھر آباد ہے، ارے آج کی رات وہ رات ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جب شب عاشور نمودار ہو جائے ارے پوری شب عاشور اور روز عاشورا ارے کوئی کسی کو سلام نہ کرے، ارے کوئی مسافر کے لیے ہاتھ نہ بڑھائے، ارے کوئی زینت اختیار نہ کرے، ارے بڑی قیامت کی شب ہے، ارے یہ وہ شب ہے کہ جس شام کو ارے شام شہیدہ کہتے ہیں، ارے کل یہی وقت ہوگا اور وہ شام شام غریبہ کہلائے گی، ارے بیواؤں کی شام کہلائے گی، ارے چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کی شام کہلائے گی۔ آزادارد حسین، ارے آج کی شام ارے تمام رات ارے ہر بیوی ارے اپنی اپنی قربانی کو سچاتی رہی، ارے ہر بیوی اپنے بچے سے یہ کہتی رہی، اے اودو محمد ارے کل میدان میں سب سے پہلے جانا۔ ارے قاسم کی ماں کہہ رہی تھی، اے قاسم ارے تمہاری ماں غیر خاندان کی ہے، ارے کہیں ایسا نہ ہو تمہاری زندگی میں ارے علی اکبر پر ایک آنچ بھی آ جائے۔
قرآن کو بند کیا، ارے ہاتھوں کو پھیلا کر کہا بارے الہ تیری اذان بھی قیامت تک قائم رہے، میرے اکبر کی اذان بھی قیامت تک قائم رہے۔ ایک مرتبہ فضا کو بلا کر کہا ابا فضا ارے جائیے اور جا کر میرے بھیا سے کہہ دیجئے علی اکبر ارے ذرا بلند آواز میں اذان دے، آئے میرا بوڑھا امام، ارے 57 برس کا حسین ارے کڑیل جوان بیٹی کے پاس آیا، آ کر کہا اے میرے لال اکبر ارے ذرا بلند آواز میں اذان دو، ارے خیمے میں موجود میری بہنیں ارے تیری آخری اذان سننا چاہتی ہے۔ ارے اکبر نے سوال کیا بابا ارے کون میری آخری اذان سنے گا؟ کہا بیٹا ارے خیمے میں موجود ارے میری بہنیں تیری آخری اذان سننا چاہتی ہے۔ ارے اکبر تڑپ کے رہ گئے، تڑپ کے کہنے لگے بابا ارے ذرا انصاف تو کیجئے، ارے خیمے میں موجود آپ کی بہنیں اکبر کی آخری اذان سنے، آئے میری بہن سغرا ارے وعدہ کر کے آیا تھا ارے بیوی تجھے لینے ہوگا، بابا ارے آپ تو امام ہے، اعجاز امامتی کا یہ اکبر کی آخری اذان ارے میری سغرا تک پہنچائیے۔ ارے ہوا کے دوش پر حسین نے اعجاز امامت کو دکھایا، ارے اب جو علی اکبر نے کہا اللہ اکبر، ارے ہوا کے دوش پر اکبر کی یہ صدا ارے سغرا کے کانوں تک پہنچی، ارے سغرا ارے اس مقام سے کھڑی ہوئی، ارے جس مقام پر علی اکبر نے ارے سغرا کو آخری مرتبہ الوداع کہا تھا، ایک مرتبہ سغرا کہہ رہی تھی دادی دادی میرا بھیا مجھے لینے آ گیا، دادی ارے میں نے ابھی اپنے بھیا کی آواز سنی ہے، اور صدارت حسین ارے روزے عاشورہ نمودار ہو گیا، ارے وہ قیامت کا دن کہ جس قیامت کے دن کے لیے حسین نے دادا سے وعدہ کیا تھا، ارے صبح سے لے کر عصر عاشورہ تک حسین لاشوں پہ لاشیں لاتے رہے، آئے میرا مولا ارے 3 دن کا پیاسا ارے 9 دن کا روزہ دار ارے 57 برس کا حسین، اور کس طرح کے لاشوں کو اٹھاتا ہے، ارے کبھی اولو محمد کا لاشا اٹھایا، ارے کبھی حبیب کا لاشا اٹھایا، ارے کبھی قاسم کا سراپا ارے امامے میں جمع کر کے حسین لائے، اور کبھی علی اصغر کے سینے سے حسین نے تیر نکالا، اور اس وقت حسین کے دل میں قیامت گزر گئی، ارے جب کڑیل جوان بیٹے کے سینے سے حسین نے پرچی کا پن نکالا، صدارت حسین اب حسین کی آخری رخصت ہے، حسین خیمے میں آئے، خیمے میں آ کر حسین نے کہا السلام علیکہ یا معبد اللہ، السلام علیکہ یا معبد رسالہ، السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ، اے رقیہ اے زینب اے کلثوم، حسین کا آخری سلام، اے رقیہ و فضہ و رباب، حسین کا آخری سلام، صدارت حسین ایک مرتبہ ارے شبیر برآمد ہوئے، یوں خیمے کے در سے جیسے کہ نکلتا ہو جنازہ بڑے گھر سے، صدارت حسین اس عالم بے کسی میں ایک مرتبہ میرا مولا ارے سید سجاد کے پاس آیا، ارے سید سجاد کے پاس آنے کے بعد میرے مولا نے ارے راز امامت کو سید سجاد کے سپرد کیا، ایک مرتبہ ارے سید سجاد سے میرے مولا نے کہا اے سید سجاد ارے میرے شیعوں سے کہنا ارے جب بھی ٹھنڈا پانی پیے حسین کی پیاس کو یاد رکھے، صدارت حسین میرا مولا ارے خیمے سے باہر آ گیا، حسین خیمے سے باہر آئے، ایک مرتبہ ارے ناس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، میرا مولا ارے زلجنہ میں
بیٹھا. حسین نے چاہا زلزلہ آگے بڑھے لیکن زلزلہ آگے نہیں بڑھتا. حسین غریب نے اپنی باہیں ارے زلزلہ کے گلے میں ڈال کر کہا اے اس میں وفادار ارے یقیناً تو بھی تو تھک گیا ہوگا. اب حسین مزید زحمت نہیں دے گا. بس حسین کی آخری زحمت ہے مجھے مقتل کی طرف لے چل. ارے زلزلہ نے اپنی زبان بے زبانی میں ارے مولا سے کہا مولا ارے ذرا میری سمو کی جانب تو دیکھیے. حسین نے سمو کی جانب دیکھا تو کیا دیکھا ارے نماز شب کی دعا سکینہ ارے سینے پہ سونے والی سکینہ. ارے سمو سے ملتی کہہ رہی تھی اے زلزلہ میرے بابا کو مقتل میں مت لے کر جا. صبح سے دیکھ رہی ہوں جو مقتل میں جاتا ہے واپس لوٹ کر نہیں آتا. آئے حسین ایک مرتبہ ارے زمین کربلا پہ بیٹھ گئے. ارے بچی کو زانوں میں بٹھایا. ارے سکینہ کو پیار کیا. سکینہ کے رخسار چومے. ارے سکینہ کے لبوں کو چوما. ایک مرتبہ سکینہ سے کہنے لگے مولا بیوی بیوی تم وہ چلن کیوں نہیں اپناتی کہ جو یتیموں کا چلن ہوتا ہے. ارے بچی تو 3.5 سال کی ہے نا. ارے جانتی نہیں ہے یتیم کسے کہتے ہیں. کہنے لگی بابا بابا یتیم کسے کہتے ہیں. حسین کہنے لگے بیٹی جہاں میں یہی تو صدمہ عظیم ہے اور بچہ ہے جس کا باپ وہی بچہ یتیم ہے. حسین نے کہا آؤ سکینہ ارے آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ سکینہ. سکینہ ہم تمہیں آخری مرتبہ ارے سنا دے. اللہ جانے سکینہ ارے اب تمہیں سونا نصیب ہو یا نہ ہو. ایک مرتبہ بچی تڑپ گئی. کہنے لگی بابا بابا جب رات کو میں آپ کی پھوپا آؤں گی بابا اور مقتل میں اکیلے ہی چلی آؤں گی بابا. فرماتے لگے شے کہ نہیں نکلتی سیدانیہ رات کو باہر اور چھاتی میں سنائی کہ تمہیں رات کو مادر. کہنے لگی کہ پھر کہاں سوئیں گے علی اصغر. فرمایا اب ضد نہ کرو یہ باپ صدقے ہو تم پر. ارے شب ہوگی اور دشت میں ہم ہوں گے بی بی. اصغر ہمارے ساتھ وہی سوئیں گے بی بی. ارے سکینہ کہنے لگی ارے کیسی ہے یہ باتیں ارے کیسی ہے یہ باتیں. میرا جی ہوتا ہے بابا. ارے گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی گھومتا ہے بابا. ارے جیتے رہے فرزاد یہ سب لخت جگر ہے. میں آپ کی بیٹی ہوں وہ ماں کے قسم ہے. ایک مرتبہ حسین کہنے لگے سکینہ سکینہ ارے ہم بھی تو سہروز کے پیاسے ہیں سکینہ. ایک مرتبہ مجھے نہیں پتا ایک باپ اپنی بیٹی کو رخصت کر کے کیسے آیا ہوگا. سردار حسین میرا مولا ارے میدان میں آیا. حسین میدان میں آئے. ارے زینب نے حسین کو یہ کہہ کر بھیجا تھا بھیا بھیا جا کر میدان میں بتا دو کہ تم حسین ہو. ارے حسین نے ایک مرتبہ ذوالفقار کو نیاب سے نکالا. ہائے میرا مولا ارے جنگ کرنا شروع کرتا ہے. ارے لشکر پہ لشکر ٹوٹا. حسین جنگ کرتے جاتے ہیں. ارے میمنے کو میسرے پہ پلٹ کے لگ دیا. ارے قلب لشکر کی فوج ارے جا کر کوفے کی در و دیوار سے ٹکرا رہی تھی. حسین کے ہاتھوں میں ذوالفقار تھی. حسین لڑتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے آؤ اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے. آؤ اس کی جنگ دیکھو جو صبح سے لاشوں پہ لاشیں لا رہا ہے. اٹھو عباس حسین کی جنگ دیکھو. ارے جنگ کرتے کرتے حسین اس درخت کے پاس پہنچے کہ جہاں گڑیل جوان بیٹا ارے سینے پہ سینہ کھائے. ایک مرتبہ علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا تھا اور اکبر کے سینے سے ارے تازہ لہو
حسین کو گھیر لیا، کونا کریلا تھا، اکیلا حسین تھا جس کے ہاتھ جو آ رہا تھا وہ فرزند زہرا کی جانب پھینک رہا تھا۔ ارے تیروں کی بارش ہونے لگی، ارے تلواروں کی بارش ہونے لگی، ارے کہیں سے تیر آ رہے تھے، کہیں سے تبرے آ رہے تھے، کہیں سے تلواریں آ رہی تھی، ارے کہیں سے پتھر آ رہے تھے، اور جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم خاک اٹھا اٹھا کر ارے زہرا کے بیٹے کی جانب پھینک رہا تھا۔ ارے جنگل میں گونجی فاطمہ، زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھے لوٹ لیا، میں محمد 19 کو ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب کے کان حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے تہرے القبا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے ذوالفقار تو ہی بچا لے حسین کو، اے ذوالجلال تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ عزادارو ایک مرتبہ ارے ماں کی آواز سنی، ارے سالیہ زہرا ارے خیمے سے باہر آ گئی، ارے سر پہ قرآن رکھا، ارے زینب کی نگاہ پڑی، ارے شبر ارے خود کٹتا ہوا ارے خنجر لے کر حسین کی جانب جا رہا تھا، حسین سجدے میں تھا۔ ایک مرتبہ ارے زینب نے قرآن سر پہ رکھ کر ارے شبر کے آگے بیٹھ کرنا شروع کر دیے۔ ارے زینب کہہ رہی تھی اے شبر میں بھائی کے پاس آلوں تو سبھا کر، اور سید ہے قبلہ روح میں لٹا لوں تو سبھا کر، اور زخموں سے جلتی دیر چھڑا لوں تو سبھا کر، چادر بدن کے نیچے بچھا لوں تو سبھا کر، ارے پانی نہ مل سکے گا یہاں زہرا کی چائے کو، آنسو چھڑک کے ہوش میں لاؤں گی بھائی کو۔ عزاداروں نے حسین ارے بہن ارے بید کر رہی تھی، ارے شبر سینہ اقدس پہ سوار ہوا، ایک مرتبہ ارے فرات کا پانی ارے ریزوں چلنا شروع ہوا، ارے سورج کو گرہن لگا، آسمان سے لہو کی بارش ہونے لگی۔ ایک مرتبہ جبریل میدان میں آیا، اور جبریل نے یہ دیکھا ارے حسین کا سر ارے شبر نے ارے تن سے جدا کر دیا۔ ارے جبریل کربلا سے یہ دعا پڑھتا چلا، ارے قد قتل حسین بے کربلا، الا سبحان حسین بے کربلا۔ ارے فاطمہ زہرا کا گھر تاراج ہو گیا، ارے پنجتن کا خاتمہ ہو گیا، ارے فتح کی شادیاں بجنا شروع ہو گئی۔ سید سجاد نے ارے زینب سے کہا پھوپھی اماں ارے خیمے کا پردہ اٹھائیے، ارے زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا، سجاد نے دیکھا دھوکے نے سوار حسین کا سر ارے سوار ہو گیا۔ میرا مولا کہنے لگا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ ایک مرتبہ ارے پسر ساتھ کہنے لگا ارے گھوڑوں کی نال بندی کرو، حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے گا۔ ارے گھوڑے دوڑنے لگے، اور حسین کا لاشا ارے دشت کربلا میں پامال ہو گیا۔